ہاتھوں میں چنگاریاں اور آگ کے شعلے لے کر سفر کر رہا ہے. اتنا خطرناک دور ہوگا, اتنے فتنے ابل پڑیں گے. ان فتنوں کے بیچ اگر کوئی اپنے ایمان کو بچا کر رکھتا ہے تو اے صحابہ کرام, تم میں سے 50 صحابہ کرام کے برابر اس کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ, یہ فضیلت آپ کو مل سکتی ہے. آپ اس دور میں ہیں جہاں فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے. اگر آپ اور ہم نے اپنے ایمان کو بچا لیا, دین کے تقاضوں پر عمل کرنے میں ہم نے رسول کو اور ان کے بعد صحابہ کرام کو اپنا مثال سمجھا, تو انشاءاللہ یہ فضیلت ہمارے لیے باقی ہے. لیکن ممکن ہے قربانیوں کا وہ جذبہ بعد کے لوگوں میں نہ ہو, اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. اللہ رب العالمین ہم میں بھی وہ جذبہ قربانی عطا فرمائے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہم مسلمان بھائیوں کے بیچ میں ایک ایسا طبقہ ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں کلام کرتا ہے, ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے. تو ایسے بھائیوں کو ہم کیسے سمجھائیں کہ صحابہ رسول کی ہمیں عزت کرنی چاہیے اور ان کو ہمیں اسوہ نمونہ بنانا چاہیے؟ اس پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ بھائی کا سوال بہت اچھا ہے, اور اس سوال کی مجھے امید بھی تھی کہ صحابہ کرام یقیناً ہمارے لیے مثال ہیں. لیکن ان کے یہاں بعض چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے وہ بعض مسلمانوں کی زبان سے بھی لعن طعن کا شکار ہو جاتے ہیں, جو معاذ اللہ نہیں ہونا چاہیے. اور بہت سارے مسلمانوں کو ہم مختلف موسموں کے اندر, خاص طور سے محرم میں, ان کے خلاف تبرہ بازی کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو لعن طعن کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ مسلمانوں کو کیا ایڈوائز دیں گے, کیا مشورہ دیں گے؟ سوال بہت اچھا ہے. دیکھیے, صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے, تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام عادل, ثقہ, سچے اور عادل تھے. علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید میں لکھا ہے, اتفق اہل السنت علی ان الصحابۃ کلہم عدول مرضیون ثقات اثبات, کہ تمام اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ عادل و ضابط تھے, ثقہ تھے, اللہ رب العالمین ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تھے. اس عقیدے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. پھر صحابہ کرام کی جو بھی آپسی لڑائیاں ہوئی ہیں, چاہے وہ جنگ جمل ہو, جنگ صفین ہو, یا اور دوسرے اختلافات ہوں جس کو لے کر بہت سارے لوگ یہ دلیری کرتے ہیں, یہ جرأت کرتے ہیں کہ ان کے خلاف اپنی زبان کھولیں, ان کو اپنی زہرآلود قلم کا نشانہ بنائیں, انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام کی آپسی جو بھی لڑائیاں, جو بھی جنگیں ہوئی ہیں, وہ اجتہاد کی بنیاد پر ہوئی ہیں. اور اجتہاد ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا باب ہے جس میں اس کے حق ہونے کا بھی امکان ہے اور اجتہاد کے غلط ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. بخاری کتاب الاعتصام کے مطابق مجتہد کے لیے اگر وہ صحیح اجتہاد کر رہا ہے, فتویٰ صحیح دے رہا ہے, تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. اور اگر اجتہاد میں اس کو غلطی بھی ہو گئی تو اس غلطی پر بھی کم سے کم ایک ثواب سے وہ محروم نہیں ہوگا, ایک ثواب اس کو ضرور بس ضرور ملنے والا ہے. صحابہ کرام اپنی لڑائیوں میں اجتہاد کے اوپر تھے. ان اجتہادات میں جو جماعتیں حق پر تھیں, اللہ رب العالمین کے یہاں وہ ڈبل اجر کی مستحق ہوں گی. اور جو جماعت اپنے اجتہاد میں خطا کر گئی, اللہ کے نزدیک اس کا اجتہاد غلط ٹھہرا, کم سے کم صحابہ کی اس جماعت کے لیے بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کم سے کم ایک ثواب ان کو ضرور ملے گا. اس لیے علامہ خطیب لکھتے ہیں کہ علی اور معاویہ دونوں اہل حق تھے, اور ان دونوں کا ساتھ دینے والے بھی اہل حق تھے, کیونکہ ان کی یہ لڑائی اجتہادات کی بنیاد پر تھی اور وہ اپنے اجتہادات میں مخلص تھے, اللہ کی منشا طلب کر رہے تھے. اس لیے کسی کو قصوروار نہیں کردانا جائے گا. اسی طرح علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن کے اندر سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اس کی تفسیری حواشی میں اس کی تفسیر لکھتے ہوئے علامہ قرطبی نے لکھا ہے لا يجوز ان ينسب الى احد من الصحابة خطأ مقطوع به اذ كانوا كلهم قد اجتهدوا فيما فعلوا وهم كلهم لنا ائمة فلا نذكرهم الا باحسن الذکر. کہ لوگوں سنو, تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ کسی خاص صحابی کی طرف قطعی طور پر
ان جنگوں کے حوالے سے کوئی غلطی منسوب کرے کہ فلاں خطاوار تھے، فلاں قصوروار، جائز ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کانوا کلہم اجتہدوا فیما فعلوا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کیا ہے، اور وہ اپنے اجتہاد میں مخلص تھے۔ وہم لنا ائمہ، دین میں ہمارے لیے، دین میں وہ امام اور قائد ہیں، اس لیے ہم ان کا صرف اور صرف ذکر خیر کریں گے، ہم برائی سے ان کا ذکر نہیں چھیڑیں گے۔ چنانچہ یہی وہ عقیدہ ہے جس کا پرچار بعد کے اسکالرز اور بعد میں آنے والے علماء کرام نے بھی کیا ہے۔ علامہ حسن بصری سے پوچھا گیا، صحابہ کی ان جنگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جن کو لے کر لوگ ان پر تانا زنی کرتے، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے، اپنی زہر آلود قلم کا نشانہ بناتے ہیں اور لکھتے ہیں؟ انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ قتال، یہ جواب بھی علامہ قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں درج کیا ہے۔ انہوں نے کہا، قتال شہدہ اصحاب رسول اللہ وغبنا، یہ ایسی لڑائیاں تھیں جن میں صحابہ رسول حاضر تھے اور ہم غائب۔ وعلموا وجہلنا، وہ لوگ اس وقت کے حالات، اس وقت کے واقعات سے اچھی طرح واقف تھے اور ہم ناواقف ہیں۔ تو جب وہ لوگ اذا اجتمعوا فاتبعنا، جب وہ کسی بات پر متفق نظر آتے ہیں تو ہم ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا اخْتَلَفُوا فَوَقَفْنَا، اور جہاں بھی ان میں اختلاف ہمیں نظر آیا ہے تو وہاں ہم نے توقف اختیار کیا ہے، اپنی زبان پر لگام لگایا ہے، ان پر زبان درازی ہم نے نہیں کی ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہی سوال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، اور انہوں نے بھی جو جواب دیا تھا وہ آب زر سے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ فتح المغیث للسخاوی نے اس کو درج کیا ہے، علامہ سخاوی نے اپنی کتاب فتح المغیث میں اس جواب کو درج کیا ہے۔ عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کی ان جنگوں لڑائیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو جنگ جمل، جنگ صفین، یہ ساری لڑائیاں ہوئیں، کیا وہ قصوروار نہیں؟ انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ سنیے، کان کھول کر سنیے۔ یہ ایسی لڑائیاں ہیں، تلک دماء طہر اللہ منہا سیوفنا، لوگوں سن لو، یہ ایسے خون تھے جن سے ہماری تلواروں کو اللہ نے بچا لیا۔ فلا نخضب بها السنتنا، تو اب ہم ان کی برائی کر کے، ان پر طعن و تشنیع کر کے، ان کو تنقید کا نشانہ بنا کر اب ہم اپنی زبانوں کو خون آلود نہیں کریں گے۔ ہماری تلواروں کو اگر اللہ نے ان لڑائیوں سے بچا لیا ہے تو ہم ان کی برائی کر کے، ان کو تنقید کا نشانہ بنا کر ہم اپنی زبان آلودہ نہیں کریں گے، بچائیں گے، خاموشی اختیار کریں گے۔ اس لیے ہم میں سے کسی بھی مسلمان، چاہے وہ بھائی ہوں یا بہن، یہ حق بالکل نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو قصوروار گردانیں، بلکہ صحیح مذہب یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں سکوت اختیار کریں، خاموشی برتیں، کہ وہ ہمارے لیے قدوہ اور امام ہیں اور مثال ہیں۔ شاید جواب مل گیا ہو۔ آخری سوال اگر بہنوں کے پاس ہے تو کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بہت تابع دار تھے، جیسے کہ صلاۃ العصر میں جب ان کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کہا تھا تو انہوں نے فوراً ویسے کر دیا تھا، یعنی بنا کچھ سوچے ہی۔ تو آج کے معاشرے میں ایسے ہی یعنی کہ آداب لانے کے لیے آپ یعنی کہ امت کے لیے کیا سجیشن دے سکتے ہیں؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کو تحویل قبلہ کا جو حکم ملا تو لوگ جنہوں نے نماز عصر پڑھی، ان میں سے ایک صحابی نے جب جا کر مسجد میں دیکھا کہ دوسری مسجد کے لوگوں کو خبر نہیں اور وہ ابھی تک مسجد اقصی ہی کو اپنا قبلہ بنا کر پڑھ رہے ہیں، تو اس صحابی نے ان کو دیکھ کر اعلان فرمایا کہ لوگوں، قبلہ بدل چکا ہے، بیت المقدس سے خانہ کعبہ ہو چکا ہے، میں نبی کے ساتھ نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے نماز ہی کی حالت میں اپنے قبلے تبدیل کر لیے، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ کیا آج کے زمانے میں ایسی کوئی خبر ہمیں ملتی ہے تو ہمیں بھی اسی انداز میں کرنا چاہیے، یا اس کے آداب کیا ہیں یہ ہمیں بتائیے۔ سب سے پہلی بات، وہ وحی کا زمانہ تھا، اس وقت وحی نازل ہوتی تھی، اس لیے کوئی نیا حکم جب آتا تھا تو صحابہ کرام ہی کے ذریعے اللہ کے رسول اس کا اناؤنسمنٹ کراتے تھے، اور وہ بھلائیوں کا سب سے بہترین زمانہ تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور۔ اسی لیے اہل سنت الجماعت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ تمام صحابہ، چاہے وہ جنت کی بشارت پا چکے ہوں اس دنیا میں، یا وہ جو بعد میں اسلام لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی سنتوں پر عمل کیا، شریعت کے تمام احکام کو بجا لائے،
اگرچہ اس دنیا میں ان کو جنت کی بشارت نہیں ملی، لیکن تمام کے تمام صحابہ سابقین اولین اور متبعین بإحسان دونوں گروپ کے لوگ سب کے سب عدول، صادق اور سچے تھے، اس لیے ان کی خبر میں کسی کو تردد بھی نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں چونکہ برائیوں کا دور دورہ زیادہ ہے، بدعات و خرافات کی آندھیاں زیادہ تیز چل رہی ہیں، ایسے دور میں ہمیں سورہ حجرات کی وہ آیت یاد رکھنی چاہیے، وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کوئی فاسق اگر خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر وہ آدمی جو خبر دینے والا ہے اس کی صداقت و سچائی پر آپ کو 100% اتفاق ہے اور اس کی صلاحیت، اس کی خیر و خوبی کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ بولتا ہوا نظر نہیں آیا، کبھی خیانت کرتا ہوا نظر نہیں آیا، کبھی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہوا نظر نہیں آیا، وہ آپ کی مسجد کا امام، آپ کا قائد، آپ کا اسلامی رہبر اور لیڈر ہے، آپ نے اس کو معتبر اور سچا پایا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی خبر ہو جو اس کی زبان سے سچی ہی نکل سکتی ہو تو بالکل قبول کر لیجیے، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آج کے اس فتنہ آمیز دور میں جہاں ہر طرف برائیوں کا دور دورہ ہے، ہمیں قرآن کی سورہ حجرات کی اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے، اور معاملہ چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا۔ دنیا میں تو ماشاءاللہ کافی تحقیقات ہوتی ہیں، شادی کے لیے جوڑا خریدنا ہوا تو 10 دکانوں کے چکر، دین کے بارے میں ہم تحقیق و جستجو کی طرف نہیں لپکتے۔ امام صاحب نے کہہ دیا ہے، بس کافی ہے، حوالہ ہو یا نہ ہو، مفتی صاحب کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہے، حوالہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، فلاں مدرس اور معلم کی زبان سے بات نکلی ہے، چاہے اس نے دلیلیں دی ہوں یا اس کے پاس پروف نہ ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ آج کے زمانے میں اگر آپ نے اپنا منہج یہ بنا لیا کہ ہم جو بھی اسلامی اور دینی بات سنیں گے ہم اس کی تحقیق و جستجو کریں گے، ہم بیان کرنے والے کے اور فتویٰ دینے والے سے ہم اس کی دلیل مانگیں گے، تو انشاءاللہ آپ سیف سائیڈ میں رہیں گے، آپ محفوظ رہیں گے فتنہ و فساد اور خرافات میں پڑنے سے۔ اور میں اسی کا مشورہ دیتا ہوں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان، رسول سے سچی محبت اور ان کے تمام کارناموں کو اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میں تمام لوگوں کی طرف سے شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔